الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له ولا جد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى عليهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى انتہائی واجب الاحترام قابل عزت تکریم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد اس کے
جو کچھ عرض کیا جائے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور فضیلت کے حوالے سے آپ حضرات نے گفتگو سماعت فرمائی۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت بلا فصل کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی سے کچھ معروضات آپ حضرات کے گوش و گزار کرنا چاہوں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے وہ واحد صحابی ہیں کہ جو بچپن سے لے کر جوانی تک، پھر جوانی سے لے کر بڑھاپے تک دنیا کے اندر اور پھر دنیا سے جانے کے بعد ہر وقت پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد صحابی ہے کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ جو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل بھی موحد یعنی پکے توحیدی رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے وہ واحد اور منفرد انسان تھے کہ جنہوں نے اسلام سے قبل کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد انسان ہیں کہ جنہوں نے اسلام سے قبل بھی کبھی کسی کا حق نہیں کھایا، اور یہی حضرات تھے جن میں سے سر فہرست جناب صدیق اکبر کی ذات ہے کہ جن کے بارے میں قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم۔ یہی صدیق اکبر ہے کہ جب یہ راستے پہ چلتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کافر امیہ بن خلف جو ہے وہ ایک غلام پہ تشدد کر رہا ہے۔ میرے محترم، وہ غلام کوئی اور نہیں تھا، وہ غلام کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہی غلام جسے دنیا بلال حبشی کے نام سے جانتی ہے۔ امیہ بن خلف نے اسے انگارے پہ لٹایا، تپتے ہوئے صحرا پہ لٹایا، پتھر بلال کے اوپر رکھا، لیکن بلال کی زبان پہ احد کے الفاظ نکل رہے تھے۔ یہی ابو بکر صدیق ہے جو امیہ کے پاس جاتا ہے اور اس غلام کو غنیمت
ابو بکر صدیق اس سودے کو منظور کر لیتا ہے، اس حبشے کے کالے غلام کو خریدتا ہے۔ جب جانے لگتا ہے تو امیہ بن خلف آواز دیتا ہے، امیہ بن خلف کہتا ہے کہ تو نے اس کالے غلام کو خریدا، آج تو نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا، اور کافر تو کیا جانتا ہے کہ اس کالے غلام کے منہ سے نکلنے والے جو عہد کے الفاظ ہے یہ دنیا و ما فیہا سے قیمتی ہے۔ تجھے اس پیار کو گھاٹے کا سودا سمجھتا ہے، یہ ایسا غلام ہے جو چلے گا زمین پہ، رب اس کے قدموں کی آہٹ آسمانوں پہ سنائے گا۔ تکبیر! تو چلے گا کہاں پہ؟ زمین پہ ہی۔ اللہ اس کی قدموں کی آہٹ کہاں سنائے گا؟ آسمانوں پہ سنائے گا۔ یہی وہ موقع تھا جس موقع پہ اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر کو خطاب کر کے کہا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، پیارے پیغمبر دنیا میں متقی بڑے آئیں گے، دنیا میں تقوی دار بڑے آئیں گے، دنیا میں نمازی بڑے آئیں گے، دنیا میں زکات دینے والے بڑے آئیں گے، لیکن میرے محبوب میں اللہ یہ اعلان کر رہا ہوں کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ اگر کوئی متقی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق ہے۔ یہی ابو بکر صدیق ہے جس کے بارے میں اگر قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے، اگر قرآن کو بنظر غائب پڑھا جائے، اگر قرآن کے اندر غور و فکر کیا جائے تو ابو بکر صدیق کا تذکرہ جتنا قرآن میں اللہ نے کیا ہے اتنا کسی اور صحابی کا تذکرہ، کسی اور کا تذکرہ اتنا نہیں کیا۔ چلیے قرآن کی طرف ایک اور موقع پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ، وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ، یہاں پہ دو ہیں، ایک سچائی کو لانے والے کا ذکر ہے، ایک اس کی تصدیق کرنے والے کا ذکر ہے، ایک پیغام لانے والے کا ذکر ہے، دوسرا پیغام پہ ایمان لانے والے کا ذکر ہے۔ اس آیت مبارکہ پر سارے جہان کے مفسرین کا اجماع ہے کہ والذی جاء بالصدق سے مراد آمنہ کا لال ہے اور وصدق بہ سے مراد ابن قحافہ ہے۔ صدق بہ سے مراد کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تھوڑی سی گفتگو ان کی فضیلت کے حوالے سے کی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کا نائب بننے کی صلاحیت جس ذات جس شخصیت کے اندر موجود تھی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی آپ کی کہ فضیلت اور مقام کے حوالے سے سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ افضل الخلق بعد از انبیاء۔ صرف امت محمدیہ کے اندر اگر سب سے بڑا مقام ابو بکر کا ہوتا تو پھر بھی ہم مان لیتے کہ کوئی نہ مانے تو تب بھی چلو گزارا ہے، کوئی نہ مانے کو گزارا چل جائے گا، لیکن بات ابو بکر کی فضیلت کی صرف امت محمدیہ میں نہیں ہے۔ افضل الخلق بعد الانبیاء، آدم کی امت ہو یا عیسیٰ کی امت ہو، یوسف کی امت ہو یا یعقوب کی امت ہو، حضرت آدم سے لے کر محمد کی امت تک انبیاء کے بعد جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان میں پہلا نمبر ابو بکر صدیق، پہلا نمبر اس کا ہے ابو بکر صدیق کا۔ اب چلتے ہیں اپنے اصل مدعا کی طرف۔
جو قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، کہ ان لوگوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، یا اللہ کن لوگوں سے وعدہ کیا ہے؟ آمنو، جو تم میں سے ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور تمہارے بعد نیک اعمال بھی کرتے رہے۔ یا اللہ وعدہ ان سے کیا جو ایمان لائے، اس سے کافر نکل گئے، وعدہ ان سے کیا جنہوں نے نیک اعمال کیے، اس سے فاسق اور فاجر نکل گئے، گناہگار نکل گئے، نیکیوں سے دور رہنے والے نکل گئے۔ یا اللہ کس چیز کا وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهُمْ، کہ میں اللہ وعدہ اس بات کا کر رہا ہوں کہ تم ایمان لاؤ، نیک اعمال کرو، میں تمہیں زمین کی خلافت دوں گا جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کو دے چکا، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کو۔ تو ایمان اور اعمال صالحہ کے اندر جتنی سبقت ابو بکر کی ہے، اتنی سبقت کسی اور کی ہے؟ بولیے نا۔ دو چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں، پہلے نمبر پہ ایمان لاؤ، دوسرے نمبر پہ اعمال صالحہ کرو۔ نیکیوں کے اندر ابو بکر سے بڑھ کے کوئی اور ہے جماعت صحابہ کے اندر؟ حضرت عائشہ کے ایک واقعہ سناتا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ چاندنی رات ہے، رات کون سی ہے؟ چاندنی رات ہے، وہ کتنی حسین رات ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، توجہ کیجیے کہ چاندنی رات ہے، پیارے پیغمبر کا سر مبارک، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے گود کے اندر ستارے آسمان پہ جھلملا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر کا سر مبارک میرے گود میں ہے، ستارے آسمان پہ اپنی کثرت سے بھی بہت زیادہ ہیں۔ میں نے پیارے پیغمبر سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آسمان پہ ستارے بہت زیادہ ہیں، آسمان پہ ستارے بہت زیادہ ہیں، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا فرد بھی ہے، کوئی ایسا انسان بھی ہے کہ جس کی نیکیاں ستاروں سے زیادہ ہوں؟ پیارے پیغمبر نے جب سوال سنا، پیارے پیغمبر نے جب سوال سنا، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے کان کو اس بات کو سننے کے لیے ترس رہے تھے کہ پیارے پیغمبر کی زبان سے نکلے گا کہ ابو بکر ہے، لیکن معاملہ خلاف واقعہ ہو گیا۔ پیارے پیغمبر سے جب میں نے پوچھا کہ ان ستاروں سے زیادہ نیکیاں بھی کسی کی ہے، تو پیارے پیغمبر نے فرمایا ہاں عائشہ ہے، میری عمر کی نیکیاں ان ستاروں سے زیادہ ہے۔ پھر میں حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے پیارے پیغمبر سے پوچھا کہ میرے ابا جان کی نیکیوں کے بارے میں کیا خیال ہے، ابو بکر کی نیکیاں کہاں چلی گئی؟ تو پیارے پیغمبر نے جواب دیا عائشہ یہ بات درست ہے کہ عمر کی نیکیاں ستاروں سے زیادہ ہے، لیکن ابو بکر کی ایک رات کی نیکیاں عمر کی ساری نیکیاں مل کر بھی ابو بکر کی ایک رات کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یعنی ایک طرف صدیق اکبر کی ایک نیکی اور حضرت عمر کی ستاروں سے زیادہ نیکیاں مل کر بھی ان کا مقابلہ اور نہیں کر سکتی۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان بھی ابو بکر سب سے پہلے لایا۔ توجہ کیجیے، نقطے کی بات بتانے جا رہا ہوں۔ اس آیت کے مطابق ابو بکر کی خلافت خلیفہ بلا فصل ثابت کرنے جا رہا ہوں کہ ایمان لانے میں ابو بکر سب سے پہلے ہے، نیکیوں کے اندر ابو بکر سب سے پہلے ہے، تو پیارے پیغمبر کا جانشین بننے کے اندر بھی ابو بکر کا مقام سب سے، نہ نیکیوں میں ابو بکر سے کوئی سبقت نہیں جا سکا، نہ ایمان کے اندر ابو بکر سے کوئی سبقت نہیں جا سکا، اور نہ ہی آپ کے بعد خلافت کے اندر ابو بکر سے کوئی سبقت۔ تو اللہ نے وعدہ کیا کہ ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے،
نیک اعمال جنہوں نے کیے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ میں تمہیں زمین کے اندر خلافت دوں گا، اور اللہ نے پھر زمین کے اندر ان کو خلافت عطا کی۔ یہ تو قرآن مجید کا مسئلہ ہے جو آپ کے سامنے بیان ہے۔ اب چلتے ہیں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا۔ یہ سراسر جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم ہرگز صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں تقابل نہیں کرتے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ جس طرح صحابہ کرام ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا۔ جس طرح صحابہ کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اہل بیت کے بغیر بھی ایمان۔ جس طرح ابو بکر صدیق کو ہم ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، ایسے ہی علی کو بھی ہم ایمان کا۔ جس طرح ابو بکر صدیق کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، حسن و حسین کو بھی ایمان کا۔ ہم ان میں تقابل نہیں کرتے، ہاں اتنا ضرور کہتے ہیں کہ جسے علی نے اپنا امام مانا تھا، تم بھی آ کے اسے اپنا امام مانا۔ جس کے پیچھے حسن و حسین نے نمازیں پڑھی تھی، تم بھی آ کے اس کو اپنا امام مانا۔ اتنا تو بنتا ہے نا۔ تو یہ بات اظہر من الشمس کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر نام لے کر کسی کو بھی اپنا نائب، نہ ابو بکر صدیق، نہ عمر فاروق، نہ عثمان غنی، اور نہ ہی علی بن مرتضی رضی اللہ تعالی، کسی کو اپنا نائب حضور نے نہیں بنایا۔ لیکن کچھ آپ کے اشارات و کنایات ایسے تھے کہ جن سے یہ بات واضح ہو رہی تھی صحابہ کرام پر کہ آپ کے بعد آپ کے مسلح کا حقیقی وارث اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ وہ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر۔ اس لیے کہ اتقا بھی ابو بکر صدیق، اورا بھی ابو بکر صدیق، اعلم بھی ابو بکر صدیق۔ آپ کے بعد سب سے زیادہ علم بھی ابو بکر کے پاس تھا، سب سے زیادہ عاجزی اختیار کرنے والے بھی ابو بکر صدیق، اور سب سے زیادہ تقوی والے بھی کون تھے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس لیے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مرتبہ ایک عورت آئی۔ میں نے کہا نا کہ حضور نے نام لے کر کسی کو بھی اپنا نائب اور خلیفہ نہیں مقرر کیا۔ ایک عورت پیارے پیغمبر کے پاس آئی اور آ کر مسئلہ پوچھنے لگی۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ مصروف تھے۔ آپ نے اس عورت سے کیا کہا کہ کل آنا۔ اس عورت سے کیا کہا کہ کل کو آنا۔ وہ بھی صحابیہ تھی۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں کل کو آتی ہوں، لیکن آپ موجود نہیں ہوتے، آپ کی وفات ہو جاتی ہے، آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر میں کس سے مسئلہ پوچھوں گی؟ تو پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر میں دنیا سے چلا گیا تو ابو بکر صدیق کے پاس چلی جانا۔ کس کے پاس چلی جانا؟ ابو بکر صدیق کے پاس چلی جانا۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ میرے بعد میرے علم کا وارث اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ میرے بعد میرے جگہ پہ بیٹھنے کا قابل اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر کے اندر مرض الوفات میں آپ بخار کی شدید تکلیف ہے، آپ پہ غشی طاری ہو رہی ہے، بار بار آپ اٹھ رہے ہیں، پھر غشی آ رہی ہے۔ حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے پوچھا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے۔ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، صحابہ آپ کے بغیر نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ وہ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا
کہ وہ ابا بکر فلیصلی بالناس کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ وہ حضرت علی موجود تھے، حضرت عباس موجود تھے، حضرت عمر عثمان موجود تھے، 1,44,000 کم و بیش صحابہ موجود تھے، لیکن پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور اس سے آگے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک موقع ایسا آیا، پیارے پیغمبر بیمار ہیں، حضرت ابو بکر صدیق لیٹ ہو گئے، صحابہ نے حضرت عمر کو مصلی پہ کھڑا کیا، حضرت عمر کی آواز اونچی تھی، بلند آواز سے قرات کرنے لگے، پیارے پیغمبر کو حجرہ مسجد نبوی کے ساتھ ہے، پردہ ہٹایا، دیکھا کہ مصلی پہ عمر کھڑا ہے، وہاں سے حضور آواز دینے لگے لا لا لا، حضرت عمر نے نماز توڑ دی، صحابہ نے صفیں منتظر کر دی، اتنے میں ابو بکر آئے، حضور نے فرمایا ابو بکر کو مصلی پہ کھڑو، ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کرو۔ ارے پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ عمر کے اندر کس چیز کی کمی تھی؟ وہ جلالی تھا، عمر کے اندر علم بھی تھا، وہ پیغمبر کا صحابی بھی تھا، عمر کی وجہ سے بیت اللہ میں نمازیں پڑھی گئی تھی، عمر کو پیارے پیغمبر نے خلاف کعبہ پکڑ کے اللہ سے مانگا تھا کہ یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے دے، لیکن آج آمنہ کا لال عمر کو مصلی سے پیچھے ہٹا رہا ہے کہ ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کرے۔ اللہ کے پیغمبر قیامت تک آنے والے ہر ایک کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ ابو بکر موجود ہو وہاں کوئی اور مصلی پہ، جہاں محمد الرسول اللہ موجود ہو، آپ کی موجودگی میں کسی اور کو مصلی رسول پہ جانے کی، اور جہاں ابو بکر صدیق موجود ہو تو پھر ابو بکر صدیق کی موجودگی میں بھی کوئی اور مصلی رسول پہ نہیں جا سکتا۔ یہ کن آیات تھی؟ ایک موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، یہ حضور کے بیماری کی ایام چل رہے ہیں، آخری دن حضور مصلی ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، پیارے پیغمبر تشریف لائے، حضرت ابو بکر صدیق پیچھے آ گئے، حضرت ابو بکر صدیق پیچھے آ گئے، حضور آگے آئے۔ بعد میں حضور نے پوچھا کہ ابو بکر کیوں پیچھے گئے ہو، کیوں پیچھے گئے ہو، مصلی کیوں چھوڑا؟ تو سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے کہ آپ کی موجودگی میں میری ہمت ہی نہیں ہے کہ میں مصلی پہ کھڑا ہو سکوں، آپ کی موجودگی میں میری ہمت ہی نہیں ہے کہ میں مصلی پہ کھڑا ہو سکوں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ آخری جو دن ہیں، جمعرات سے لے کر جمعرات کو آپ کی طبیعت خراب ہوئی، سموار والے دن آپ کی وفات ہوئی، 17 نمازیں اس دوران آئی، حضرت علی موجود تھے کہ نہیں موجود تھے؟ بولیے نا، کوئی حضرت علی گھر کے فرد تھے کہ نہیں تھے؟ موجود تھے کہ نہیں تھے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں 17 نمازیں کس نے پڑھائی؟ بولو کس نے پڑھائی؟ یہ اس بات کی طرف اشارہ حضور نے اپنے مصلی پہ ابو بکر صدیق کو کھڑا کر کے امت کو یہ بتلا دیا تھا کہ میرے بعد اگر بار رسالت کو اٹھانے والی کوئی ذات ہے تو وہ کس کی ذات ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی اشارات و کنایات سے سیدنا صدیق اکبر کو اپنا خلیفہ، اپنا نائب مقرر کیا، اور پھر ہوا بھی جب سموار والے دن پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی،
بڑے سخت لمحات تھے. گزشتہ جمعہ آپ نے سنا، لیکن قرائتاً اس جملے کو بتانا چاہوں گا کہ صحابہ کرام کے لیے زندگی کے سب سے جو بدترین لمحات تھے وہ یہ لمحات تھے کہ جب ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ آمنہ کا لال عبداللہ کا در یتیم، آخری پیغمبر، اللہ کا لاڈلا اور محبوب پیغمبر دنیا سے چلا گیا، دنیا سے پردہ فرما گئے، حضور کی وفات مبارک ہو گئی ہے، آپ دنیا سے چلے گئے. یہ بڑا مشکل لمحہ تھا. صحابہ کرام منتصر ہو گئے، کوئی جنگلات کی طرف چلا گیا. حضرت عمر نے مسجد نبوی میں تلوار سونت لی کہ اگر کسی نے کہا کہ آمنہ کا لال دنیا سے چلا گیا، پیارے پیغمبر کی وفات ہو گئی، میں اس کی گردن اڑا دوں گا. یہ حضرت عمر کے الفاظ تھے. اور ادھر انصار مدینہ جو ہے، انصار مدینہ سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر جمع ہو گئے اور اس بات پہ مشورہ کرنے لگے کہ ہم حضرت سعد بن عبادہ کو پیارے پیغمبر کا جانشین مقرر کریں گے. امت ہر طرف بکھرتی جا رہی تھی، انتشار کا عالم تھا، کوئی ادھر کو جا رہا ہے، کوئی ادھر کو جا رہا ہے. یہ اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو یہ فہم و فراست عطا کی تھی کہ مشکل لمحات کے اندر امت کو ایک پلیٹ فارم پہ دوبارہ اگر کسی نے جمع کیا وہ ابو بکر صدیق تھے. پہلے مسجد میں آئے، حضرت عمر سے کہا کہ عمر یہ تو کیا کہتا ہے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں گا تو یہ کہے کہ محمد دنیا سے چلے گئے. میں ابو بکر یہ اعلان کر رہا ہوں. قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی کہ جو محمد کی عبادت کرتے ہیں وہ تو یہ سمجھ لے کہ ان کا معبود چلا گیا، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جنہوں نے اللہ سے عبادت کا وعدہ کیا، انہیں یہ یقین کرنا چاہیے کہ اللہ پہلے بھی موجود تھا، اب بھی موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گا. حضرت عمر کو سنبھالا، پھر سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر جا کے انصار کے ہجوم کو دیکھا. ابو بکر صدیق نے کہا کہ دیکھیے میرے پیارے پیغمبر کی زبان مبارک سے یہ فرمان سنا ہے کہ الائمۃ من قریش، کے ائمہ سردار بڑا امیر خلیفہ وہ قریش میں سے ہوگا، انصار میں سے کوئی امیر نہیں بن سکتا. صحابہ کرام وہاں پہ موجود ہے. انصار مدینہ نے کہا نہیں، ایک امیر تم میں سے ہوگا، ایک امر ایک ہم میں سے ہوگا. یہاں پہ حضرت عمر اٹھے اور اعلان کیا کہ تم امارت کی بات کرتے ہو، تم خلافت کی بات کرتے ہو، میں اپنی طرف سے خلافت کے لیے جس کینڈیڈیٹ کا انتخاب کرنے لگا ہوں وہ ابو بکر صدیق ہے. ابو بکر صدیق کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے ابو بکر صدیق کو ثانی اثنین کہا. پیارے پیغمبر کا دوسرا ساتھی اللہ نے ابو بکر کو کہا. قرآن میں اللہ نے ابو بکر کو والذی جاء بالصدق وصدق بہ کہا. قرآن میں اللہ نے ابو بکر کو سب سے زیادہ متقی کہا. قرآن میں اللہ نے کہا کہ ان اللہ معنا، کہ جہاں محمد ہوگا میری اللہ کی مدد محمد کے ساتھ ہوگی. جہاں ابو بکر ہوگا اللہ کی مدد ابو بکر کے ساتھ ہوگی. حضرت عمر نے کہا جو شرائط میں نے بیان کی ہے اگر ابو بکر کے علاوہ کسی اور کے اندر ہے تو اس کو سامنے. جو شرائط میں نے بیان کی ہے اگر ابو بکر کے علاوہ کسی اور کے اندر ہے تو اس کو میدان میں لا. جب انصار مدینہ نے یہ شرائط سنی، پیارے پیغمبر کی حدیث مبارکہ سنی کہ سردار اور ائمہ جو ہوں گے وہ کس میں سے ہوں گے؟ قریش میں سے ہوں گے. وہی اپنی بات سے دستبردار ہوں گے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ مبارک پر انہوں نے بیعت کرنا کیا کر دی؟ شروع کر دی. اور سارے صحابہ کرام جو ہے انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کو اپنا خلیفہ بلا فصل، پیارے پیغمبر کے بعد اپنا پہلا خلیفہ جو ہے وہ کس کو تسلیم کیا ہے؟ بولو کس کو تسلیم کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
پیارے پیغمبر کے بعد مسلمانوں کا پہلا خلیفہ، پیارے پیغمبر کے بعد، بولو نا، حضور کے بعد پہلا خلیفہ کون ہے؟ اونچا بولو نا، کون ہے؟ اور اونچا بولو، کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ جو ذاکر بیش کے نا حضرت علی کے نام پہ جن کی روٹیاں چلتی ہیں، وہ اگر اہل بیت کا نام نہ لے، حضرت علی کا تذکرہ نہ کرے، ان کی مجلسی ختم ہو جائے، ان کی روٹی کا نظام ہی درم برم ہو جائے۔ آئینہ ذرا چلتے ہیں، حضرت علی کے در پہ چلتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں حضرت علی کے کیا تاثرات ہیں۔ ہم جب حضرت علی سے پوچھتے ہیں، ایک موقع آیا صحابہ کرام نے حضرت علی سے پوچھا کہ حضرت علی سے پوچھا کہ یہ بتائیے گا کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ سب سے زیادہ، آپ سے پوچھتا ہوں، سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ بہادری کا عام لقب کس کو ملا ہے؟ حضرت علی کو ملا ہے۔ کس کو ملا ہے؟ حضرت علی کو ملا ہے۔ لیکن صحابہ نے جب سوال کیا، حضرت علی سے سوال کیا کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے، حضرت علی نے کس کا نام لیا کہ سب سے زیادہ بہادر ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے۔ ایک موقع پہ کوفہ کے اندر بیٹھ منبر پہ حضرت علی خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبہ کون دے رہے ہیں؟ حضرت علی دے رہے ہیں۔ اور خطبے کے الفاظ کیا ہیں؟ افضل الخلق بعد الانبیاء، کہ انبیاء کرام کے بعد میں علی تمام مخلوق میں سے جسے افضل سمجھتا ہوں وہ ابو بکر ہے۔ یہ حضرت علی کے الفاظ ہیں جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے حضرت علی نے خطبہ دیا کہ میں تمام انبیاء کے بعد جسے افضل سمجھتا ہوں وہ ابو بکر ہے، اور ابو بکر کے بعد جسے افضل سمجھتا ہوں وہ حضرت عمر ہے۔ وہ حضرت عمر ہے۔ تو کائنات میں سے سب سے زیادہ مقام انبیاء کا ہے، پھر انبیاء میں سے سب سے زیادہ مقام جناب محمد رسول اللہ کا ہے۔ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ مقام پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہے۔ پھر امت میں سے سب سے زیادہ مقام جماعت صحابہ کا ہے۔ پھر صحابہ میں سے سب سے زیادہ مقام ان 10,000 صحابہ کا ہے جو آج ہجری میں فتح مکہ کے موقع پہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ پھر ان 10,000 میں سے سب سے زیادہ مقام ان 1,500 صحابہ کا ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ پھر ان 1,500 میں سے سب سے زیادہ مقام ان 313 صحابہ کا ہے جو بدر کے معرکہ میں محمد رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ پھر 313 میں سب سے زیادہ مقام ان 10 صحابہ کا ہے جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے کہ ایک ہی مجلس میں دنیا میں بیٹھ کے پیارے پیغمبر نے ان 10 کو جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ پھر ان 10 میں سے سب سے بڑا مقام 4 صحابہ کا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا ہے۔ پھر ان 4 میں سے سب سے بڑا مقام شیخین کا ہے، ابو بکر اور عمر کا ہے۔ پھر ان 2 میں سے سب سے زیادہ مقام وہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے، اس لیے کہ ابو بکر ایمان لانے میں سب سے پہلے تھے، ہجرت کے اندر سب سے پہلے تھے، مدینے میں حضور کے ساتھ سب سے پہلے تھے، روزے کے اندر دفن ہونے کے لیے جب گئے تو سب سے پہلے پیارے پیغمبر کا ساتھ ابو بکر نے دنیا میں دیا۔ آج بھی روزے کے اندر ابو بکر پیارے پیغمبر کے ساتھ ہیں۔ کل جب پیارے پیغمبر روزے مبارک سے قیامت کے دن اٹھیں گے، ابو بکر آپ کے
ساتھ ہوں گے، آپ محشر کے میدان میں جائیں گے، ابو بکر آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ حوض کوثر پہ جائیں گے تو ابو بکر آپ کے، اللہ نے جوڑی ایسی بنائی تھی کہ جو دنیا میں بھی رہی تو ساتھ رہی، جو دنیا میں بھی رہی تو ساتھ رہی، قبر میں بھی گئے تو آج بھی ساتھ ہیں، قبر سے اٹھیں گے تو تب بھی ساتھ ہوں گے۔ اس لیے کیا کہا کہ معین محمد، کریم محمد، یسار محمد، یمین محمد، امان محمد، امین محمد، ابو بکر صدیق دین محمد، ابو بکر صدیق دین محمد، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ صحابہ کرام نے عمل کیا، اور صدیق اکبر نے آپ کی جو خلافت جس انداز میں وہ آپ کا نائب بنے، اسی انداز میں آپ کے پیغام کو قیامت تک آنے والی امت تک پہنچایا ہے، اور ہم انشاءاللہ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جس انداز سے صحابہ نے ہم تک دین پہنچایا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اسی انداز سے دین کو اپنی نسلوں تک پہنچائیں۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔